صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ جس نے ہمیں زندگی کی مہلت عطا کی، الحمدللہ کہ جس نے ہمیں عافیت سے نوازا، اور الحمدللہ جس نے ہماری صبح اسلام کی حالت میں کی. تو ان تمام چیزوں پہ اللہ کا شکر واجب ہے. جی آپ میں سے کوئی بات کوئی شیئر کرنا چاہے، کوئی کامنٹ، کوئی جتنا کچھ آپ نے ابھی تک پڑھا اس کے حوالے سے معاشرے میں کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا، کوئی بات کہنے کا موقع ملا، کوئی اصلاح کرنے کا موقع ملا، یا اپنی سوچ بدلنے کا موقع ملا، کچھ بھی لیکن سوچ کے رکھا کریں. جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیئر بھی کر سکیں، کیونکہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہوتی ہے، یا آپ معاشرے میں آبزرو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ چیز اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو بعض دفعہ کسی دوسرے کا دھیان وہاں نہیں گیا ہوتا جو آپ نے بات کہہ دی ہوتی ہے. تو اس طرح بھی یہ ایک دوسرے سے مل کے تعلیم کا سلسلہ رہتا ہے. تو صرف یہ ون وے نہ ہو، جب میں آپ سے بات کروں، جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا فیڈ بیک بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. جیسے ہم نے بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو موت کا ایک سلسلہ بنایا ہے، زندگی اور موت کا، اور ہر مرحلے کے اپنے اپنے درجے ہیں، اپنے اپنے اس کی مراحل ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی اور موت کے مختلف مراحل بنائے ہیں، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کی ایک منزل بنائی ہے، اور اس منزل کا انتخاب وہ کیا ہوگا، وہ جنت ہوگی، وہ جہنم ہوگا، یا انسان کا حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے معاف کر دیے جائیں گے، نہیں معاف ہوں گے. یہ سب باتیں کسی کے علم میں ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی کسی نبی کے علم میں ہیں، کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اب اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے جو ایک تو ہے طبعی موت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود سے اپنے آپ کو مار لینا، یعنی جس کو آپ خودکشی کہتے ہیں. اب زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ایک نعمت ہے جو ہمارے پاس اس کی طرف سے ہمیں ملی ہے، بطور نعمت کے ملی ہے، کیونکہ ہم اس جان یا زندگی کے مالک نہیں، صرف امین ہیں. تو زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے جو ہمارے پاس اس کی طرف سے ایک انعام کے طور پر ہے. کیونکہ ہم اس جان یا زندگی کے مالک نہیں ہیں اور صرف وقتی طور پر امین بنائے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی، اللہ نے اس کے اعضاء بنائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جب واپس لے لے گا تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جو زندگی اور موت کے درمیان کا پیریڈ ہے، اس میں بھی ہماری کوئی مرضی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے اس کو ہرٹ کر لیں یا اپنی جان لے لیں. لہٰذا ہم اپنی عمر، اپنی صلاحیت، اپنے وقت، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو ہی اس نعمت کی شکر گزاری ہے، ورنہ اس کے اندر خیانت کرنا یا اسے ضائع کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے. اب ہلاکت میں کیسے نہ ڈالو؟ یعنی اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، وقت کو، صلاحیت کو، صحت کو، ایسی چیزیں کھانا کہ جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں. جیسے خدا نخواستہ کچھ لوگ نشے میں چلے جاتے ہیں، اب پتہ ہوتا ہے کہ اس سے جان بھی جائے گی، صحت بھی جائے گی، صلاحیت بھی جائے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہے الاؤ نہیں ہے اسلام میں. اسی طرح سے اعمال کی آزمائش،
زندگی کی مہلت کم یا زیادہ بھی اسی ذات اقدس کی طرف سے مقرر ہے، تاہم اس کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لینے چاہیے، کیونکہ سورہ ملک میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب مصیبتوں، محرومیوں، ناکامیوں، بیماریوں وغیرہ سے تنگ آ کر زندگی ختم کر لینا دنیا کے ساتھ آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو جانا ہے، کیونکہ زندگی ایک خیر ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ کب یہ مشکل ختم ہو جائے اور انسان کو فراخی مل جائے اور پھر وہ نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھ جائے، حتیٰ کہ اگر اسے ایک سانس بھی ملتا ہے تو وہ اس کے لیے استغفار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی اور اس کی سزا میں نے اس پر بہشت حرام کر دی ہے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ خودکشی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ایک تو یہ بات کہ اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں تھے۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا فرمایا یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ جب لڑائی کا وقت آیا تو یہ شخص خوب لڑا اور زخمی ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو جہنمی فرمایا ہے وہ تو آج بہت خوب لڑا اور مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گیا ہے۔ بعض مسلمانوں کو اس میں شک ہونے کو تھا کیونکہ ظاہرت میں تو وہ بڑا جنتیوں والے کام کر رہا تھا۔ اتنے میں خبر آئی کہ وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن بہت سخت زخمی ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے تلوار کا قبضہ زمین پر رکھا اور نوک سینے کے درمیان میں اس پر زور دیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ سمجھ رہے ہیں کتنا نازک معاملہ ہے، انسان کو اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ حالانکہ وہ اتنا بہادری سے لڑا تھا جنگ میں کافروں کے مقابلے پر کہ لوگوں نے کہا بس یہ تو جنتی ہے، لیکن وہ صرف زخمی ہوا، لیکن جب اس کو دیکھا اس نے کہ برداشت نہیں ہو رہا تو اس نے اپنی تلوار ہی سے اپنے آپ کو مار لیا۔ اب اس کی موت کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں کے نزدیک ظاہر میں جنتیوں کے سے کام کرتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں، بہت اہم بات ہے، بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ آدمی لوگوں کے نزدیک ظاہر میں جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ظاہر میں جہنمیوں کے سے کوئی کام کرتا ہے لیکن اصل میں وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتے ہیں، کوئی ایسا عمل کروا دیتے ہیں جو اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو شخص نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اسے بڑا زوم ہو جاتا ہے کہ میں تو نیکیوں میں ہوں اور مجھے تو کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ میں کبھی جہنم میں جا سکوں۔ تو بعض دفعہ یہ زوم ہوتا ہے انسان کا، یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے استغفار سے یا اپنے محاسبے سے، کیونکہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے وہ اپنا کس بات کا محاسبہ کرے گا۔ لیکن بعض دفعہ کوئی شخص اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت نیکیاں بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس احساس کی وجہ سے وہ اکثر استغفار کرتا رہتا ہے، اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے محاسبہ کر کر کے توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنا انجام نہیں پتا اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، سارا دن بھی قرآن پڑھ لیں، تو بھی اللہ سے ڈرتے رہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا انجام آخر میں کیا ہوگا۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے اگلے وقتوں میں ایک شخص کے پھوڑا نکلا، اس کو جب بہت تکلیف ہوئی تو اپنے ہی ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا۔ اب اس سے خون ایسا جاری ہوا جو بند ہی نہیں ہوا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حرام کیا ہے اس پر جنت کو، اور پھر اپنا ہاتھ حسن نے مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ حدیث مجھ سے جندب نے بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں بیان کی۔ گویا آپ نے اس کو بہت اتھینٹک کہا کہ یہ بات اتنی براہ راست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی جو اپنے جسم کو کسی بھی طرح تکلیف دے اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے وہ خودکشی میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جذباتی ہو کے، بعض دفعہ لڑکیاں بھی لڑکے بھی جذباتی ہو کر جوانی میں آ کے کوئی بات ناگوار گزری، ماں باپ نے کسی بات سے روکا ٹوکا
یا غلط فیصلے اپنی شادیوں کے کرنے لگتے ہیں، اس میں والدین اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جواباً پتہ چلتا ہے کوئی گولیاں کھا لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہینگ کر لیتا ہے، کوئی کسی نہ کسی طرح کے ایسے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تنگ آ کے جو کہ خودکشی کے زمرے میں جاتے ہیں۔ اور یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جب انسان کسی برائی کے راستے میں ہوتا ہے، غلط راستے میں ہوتا ہے، یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان بہت ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جذباتی لمحات کے اندر کہا گیا ہے کہ عقل سمجھ سے کام لیا جائے، اور اس موقع پہ انسان کو صبر کرنے کو کہا گیا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں، اپنے آپ کو تھوڑا ہولڈ پہ لے جائیں، تاکہ عقل کام کر سکے کہ اگر کوئی شخص مجھے برائی سے روک رہا ہے، اگر والدین مجھے کسی سے ملنے سے منع کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، میری تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، اور اس کا کوئی وقت لگے گا کسی ٹریٹمنٹ کے اندر، یا شادی نہیں ہو رہی اور اس کے اندر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو میں تنگ آنے کے بجائے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عاجزی کروں، میں اللہ سے مانگوں، دعائیں مانگوں، میں دیکھوں کہ کیا اگر کوئی بندش ہے، سحر ہے، نظر ہے، کچھ بھی ہے، تو میں ذکر اذکار کے ذریعے سے اس سے نکلنے کی کوشش کروں، نہ کہ یہ کہ اپنی زندگی سے تنگ آ جانا اور زندگی سے ہی جانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ بہت خطرناک کام ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی لیے اپنی زندگی کی قدر نہ صرف یہ کہ جانیں بلکہ دین کا علم حاصل کریں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کو جانتا ہے کہ کتنے ایسے معاملات ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، کتنی ایسے مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں جن پہ صبر کرنا انسان کو جنت تک لے جا سکتا ہے، کتنی ایسی باتیں ہیں جن پر صبر کرنا انسان کو بغیر حساب جنت میں نجات دلوا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں علم حاصل کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔ تو اس لیے دین کا علم کو عام کریں، اور جب ایسے جذباتی لمحات آ جائیں تو اس میں شیطان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کی مدد لیں، اور شیطان کے وار کو سمجھیں کہ مجھے ڈپریشن میں کس نے ڈالا ہوا ہے، حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، یہ میں کیوں ہر وقت اسی بات پہ گھٹتی رہتی ہوں، یا کیوں میرے ماں باپ کے خلاف میرے دل میں بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے مجھے روکا ہے، ان کو تو میرا انٹرسٹ ہی بس نہیں، عزیز نہیں ہے، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں کہاں سے آتی ہیں دماغ میں؟ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جانا یا اس کے خلاف جا کے کوئی ایسا اسٹیپ لینا، تو یہ شیطان کے وار ہیں، اور اسے بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، وہاں شیطان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کہاں کہاں وہ مجھ سے میرا ایمان، میری زندگی لینا چاہتا ہے، کہاں سے وہ مجھے جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سارے جذباتی لمحات میں اپنے آپ کو بہت اسٹیبل رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اجر سے محروم نہ ہو سکیں۔ اسی طرح سے آپ نے اس جرم کے مرتکب ہونے والے کے بارے میں یہ بھی وہی سنائی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا۔ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی، یعنی جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، جہنم میں وہ زہر کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ کھاتا رہے گا اور ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا، وہی ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھوں میں ہوگا، جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان مصائب سے، ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو مار کے نکل جائیں گے اور بس آزاد ہو جائیں گے، پھر ہمیں کچھ نہیں محسوس ہوگا، جبکہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی چیز سے مارے گا، یا وہ زہر تھا وہ اس کی تکلیف کو سہے گا، اور ہر دفعہ اس کو وہی پہلے والی تکلیف ہوگی، اور پھر دوبارہ سے دوبارہ، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک دفعہ بس تکلیف ہوگی شوٹ کرنے کی اور اس کے بعد بس آزادی ہو جائے گی، جان خلاصی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانا، لوگوں کو یہ حدیثیں سنانا کہ یہ جو جان ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور اس کے موت جو ہے وہ نجات نہیں ہے غموں سے یا تکلیفوں سے۔ اگر کسی شخص نے اچھی زندگی گزاری اللہ کے اطاعت کے مطابق تو اس کے لیے راحت ہے موت، اور اگر کسی نے گناہ گاری کی زندگی گزاری اور پھر بھی وہ اس نے ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا، یعنی خودکشی کی، تو آگے جا کے اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑا وبال ہے جس سے جان چھوٹنا مشکل ہے۔
اسی طرح سے ان تمام احادیث مقدسہ کی روح سے خودکشی یا خودسوزی ہمارے دین میں حرام فعل اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، لیکن آپ خود نہیں پڑھتے تھے نماز جنازہ، لیکن آپ اپنے صاحب سے کہہ دیتے تھے کہ آپ پڑھ لیں اپنے بھائی کے اوپر نماز جنازہ، لیکن خود جان بوجھ کے نہیں پڑھتے تھے تاکہ تھوڑا لوگوں کو عبرت ہو، تو کہ کوئی بھی اہل علم یا جو معتبر لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے تو وہ اس جنازے میں شامل نہ ہوں تاکہ لوگوں کو احساس باقی رہے، لیکن نماز جنازہ ہوگی۔ کچھ لوگ بعض دفعہ اس کو اس حد تک برا فعل سمجھ لیتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ کو بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے شخص کی تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کی ہوگی نماز جنازہ، کیونکہ ہر وہ شخص جو مسلمان فوت ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ پھر کن موقعوں پر خود جان پیش کر سکتے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا کہ کس طرح اپنی جان نہیں لے سکتے، لیکن بعض جگہ ایسے ہوتی ہیں کہ انسان شعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش وہاں پر، تو کسی ناگہانی حادثے میں جہاں بہت سے لوگوں کی جان بچانے کا معاملہ آ جائے تو بعض دفعہ کچھ لوگ کود پڑتے ہیں ان معاملات کے اندر، اور بعض دفعہ وہ اس کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہیں پہ خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے، اب کہنے کو آگ جب لگتی ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے باہر بھاگتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس آگ کے اندر کود رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ جو اپنی جان کو وہ خود خطرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اور دوسری جانوں کو بچانے کی خاطر کہ کچھ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے احتیاط کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں کود پڑیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جب وہ کود جاتے ہیں تو انہیں اپنی جان دینی پڑ جاتی ہے دوسروں کی جان بچاتے بچاتے، تو ایسی چیزیں اس میں خودکشی کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے جنگ کے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایک بڑی قوم کو بچانے کے لیے چند فوجی اپنی جان کو لڑا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اور دوسروں کو بچانے کی خاطر جنگ لڑتے ہیں، اور اس جنگ لڑنے میں ان کا مقصد اپنی جان دینا نہیں ہوتا، یعنی مقصد خودکشی کرنا نہیں ہوتا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہم لڑیں گے، اگر بچ گئے تو بھی اللہ سے اجر لیں گے اور اگر مارے گئے تو بھی اللہ سے اجر لیں گے، تو گویا یہ چیز خودکشی کے معاملے سے تھوڑا مختلف ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ نہ آئے تو یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے دینا جب میرے فوت ہونے میں بھلائی ہو۔ یعنی اگر بہت ہی کوئی تنگی ایسی آن پڑی ہے اور برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو ایسے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن عام آدمیوں کو نہیں کرنی چاہیے ایسے دعا۔ اسی طرح انسداد خودکشی جو ہے آزمائشیں برحق ہے، ہر فرد، خاندان، معاشرہ کبھی نہ کبھی ضرور ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے جب خیر و شر، خوشحالی، غربت، محرومی، عطا، مختلف آزمائشیں بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم اچھے اور برے حالات ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں اور آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ گویا کہ خوشحالی بھی آزمائش ہے اور اس کی محرومی بھی آزمائش ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا محروم کی تو بہت بڑی آزمائش ہے اور وہ جو نوازے جاتے ہیں نعمتوں سے ان کی شاید کوئی آزمائش نہیں ہے۔ نعمتوں والی آزمائش محرومی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، اکثر لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس امتحان میں بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے بس یہ احساس رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو کبھی آزمائش انسان کی جان پر آ جاتی ہے، کبھی مال پر آ جاتی ہے، کبھی اس کی خوشحالی کی شکل میں آزمائش ہو جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں ایک امتحان کا حصہ ہیں۔ مومن کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے لیے دو ہی طرح کی آزمائشیں سراسر خیر ہیں۔ خوشی پا کر وہ اپنے رب کی شکر گزاری کرتا ہے ایک مومن، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ گویا کہ مومن کے لیے دونوں حالتوں میں ہی اجر ہے، یعنی وہ نعمت پا کر متکبر نہیں ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنی نعمت کو دوسروں سے شیئر کرتا ہے، اور مشکل آنے پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشرے میں اگر آج کوئی خودکشی کرتا ہے اور کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو یہ بہت ہی
سنگین اقدام ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو موت کی تمنا کرنے تک سے منع کر دیا گیا، اور ایسی دعا کرنے سے منع کر دیا کہ جس میں اپنی موت کو خود مانگا جائے. تو کہاں یہ کہ ایک شخص پریکٹیکل اپنی جان کو لینے کی خود کوشش کرے جبکہ وہ دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہو. کیونکہ آپ بہت دفعہ ایسے واقعات سنتے ہیں کہ ایک شخص بالکل دماغی طور پر ٹھیک ہے، عقل مند بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ آخر میں اس نے خودکشی کر لی. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں یا کیا چیز ہوتی ہے جو ان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان لے لیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو خود سے چھری کا ایک کٹ تک نہیں لگا سکتے. آپ چاہیں بھی تو آپ نہیں لگا سکتے کہ میں اپنے آپ کو کٹ لگا لوں. کہاں یہ کہ اپنے آپ کو اس طرح اذیت دینا کہ انسان کی پوری جان نکل جائے. تو یہ آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے شعور کو بیدار کرنا انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر بہت ضروری ہے. دین کا علم واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس وقت میں صحیح فیصلے کرنا سجھا سکتی ہے کہ جب وہ پریشان کی حالت میں ہو. اسی طرح ناانصافیاں، بے اعتدالیاں، ناہمواریاں ہر معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، اور مسلم معاشرے میں یہ خرابیاں کوئی لا علاج مرض نہیں ہے. کتاب اور سنت کو تھامنے والے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں، ملکی قیادت کی سمت کو درست کر لیں تو کوئی ایک فرد بھی بدحالی کا شکار نہیں ہوگا. یعنی انسان دیکھے کہ ہم کن لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنے لیڈر بنا رہے ہیں، اور ان میں دینداروں کا انتخاب کیا جائے، ایسے سمجھدار لوگوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو واقعی ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور واقعی وہ عوام کے لیے سوچنے والے ہوں، اور دیکھیں کہ کون کس طرح سے تنگی میں ہے کہ وہ اپنی جان لے رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھے، اور یہ دین کے علم کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی بات. قرآن کو پڑھے بغیر نہیں پتہ چلتا یہ ساری باتوں کا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دین کا علم عام کریں، لوگوں کے اندر صبر و قناعت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا تھی، صحابہ کرام کی لائف کیا تھی. کیا انبیاء علیہ السلام پھولوں کی سیر پہ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت وہ اتنے مقابلے کر رہے تھے لوگوں کے؟ نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے ذاتی زندگی کے چیلنجز تھے، یعنی جیسے آپ یتیم پیدا ہوئے، پھر آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے فوت ہو گئی، پھر آپ کس طرح سے کبھی چچا تو کبھی دادا تو کبھی کئی جگہوں سے جا رہے ہیں، پھر جب بڑے ہوئے تو اور مختلف چیلنجز آپ کو، کبھی کفار کے چیلنج ہے، کبھی منافقین کا چیلنج ہے، کبھی کوئی مشکلات ہیں، کبھی جنگیں ہیں، کبھی طائف کے پتھر ہیں. تو کیا خیال ہے، کیا کسی بھی شخص کی زندگی سٹیبل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہو سکتی ہوتی زندگی ایسی جنت کی سٹیج ہوتی تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی، لیکن ایسا ہم نہیں دیکھتے. لیکن کیا انبیاء علیہ السلام ڈپریشن کے مریض تھے؟ کیا صحابہ کرام ہر وقت فکر، غم اور پریشانیاں ذکر کرتے رہتے تھے، یا اپنی زندگی میں آنے والے جتنے بھی مسائل تھے ان کو لے کر کیا وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتے تھے؟ قطعاً نہیں. لیکن ایسے کیسے تھا کہ وہ اتنے سٹیبل تھے؟ کیونکہ ان کو صرف اپنی ذاتی زندگی کے نہیں، ہم تو بھی صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کی ذاتی زندگی نہیں، آپ کو کفار سے بھی چیلنج ہے، وہ بھی ایک پریشانی ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو ہجرتیں کرنا پڑ رہی ہیں، وہ بھی ایک پریشانی ہے. پھر اپنے ہی گھر میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ بھی پریشانی ہے. تو گویا اتنی پریشانیوں کے بیچ میں سے بھی ایک شخص پرسکون زندگی گزارتا رہے اور اپنے کام پر لگا رہے، اللہ سے مایوس نہ ہو، اور پھر وہ کامیابی بھی دیکھ لے اتنے برسوں کے بعد جا کے. تو یہ ہے اصل جو سنت فالو کرنے کی ضرورت ہے، کہ پریشانیوں کے اندر اپنے کام کرتے رہیں، اللہ سے حسن ظن رکھ کے، اللہ سے دعا کر کے اپنی کوشش جاری رکھیں. جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہر مشکل گھڑی میں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھا جاتا ہے. یعنی آپ جیسا اللہ سے گمان رکھتے ہیں ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، محل سے نکالے گئے ہیں، نہ در ہے نہ گھر ہے، کچھ نہیں پتا کہاں جانا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ سے اچھا گمان کہ اللہ تو مجھے جو بھی خیر عطا کر دے میں تو اسی کا محتاج ہوں، یعنی میرے اس معاملے میں بھی خیر ہے. پھر کیا جو انہوں نے سوچا، جو انہوں نے گمان کیا اللہ کے بارے میں، کیا وہ پورا ہوا؟ ہاں پورا ہوا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کی بات تھی
کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں تھے. پھر ابھی تھوڑی دیر کی بات تھی کہ ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی. کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ انہی کے گھر میں نوکری مل گئی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت بے گھر ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جن خواتین کے جانور جو تھے ان کو پانی پلایا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شعیب علیہ السلام کے گھر میں تھے، ان کی بیٹیوں سے شادی ہو گئی، انہی کے گھر میں نوکری مل گئی. یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ میرا گمان اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ ہر معاملے میں خیر ہے اور اللہ اس کی خیر دکھا دے گا. تو پھر ایسے ہی ہوا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب آگ میں ڈالنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اگر میں اللہ پر ایمان لایا ہوں تو وہ ضائع نہیں جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ گمان جو تھا اللہ کے بارے میں کیسے سچا ہوا کہ اللہ نے اسی آگ کو گلزار کر دیا. تو آپ دیکھیں کون کون سی آپ کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، کون سی ایسی سوچیں ہیں جو آپ کو دن رات تنگ کیے رکھتی ہیں، اور اس سے ہم کیسے نکل سکتی ہوں؟ میں اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے اچھا گمان کر کے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کوئی ایسی باتیں تو توبہ کریں، یا اللہ میری پچھلی زندگی کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے آگے نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے. اسی طرح اور کوئی جسمانی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی بندشیں ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ سے اچھا گمان کر کے، یا اللہ آپ قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کر سکتے ہیں. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کا ذکر کریں، یقین سے کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، اور اللہ سے اپنی بات کہیں کہ اللہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کہیں اللہ سے اپنی. یا اللہ مجھے تنہائی لگتی ہے، میری تنہائی دور کر دے. یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بیماری سے، میری تکلیف دور کر دے. یا اللہ مجھے پریشانی ہوتی ہے اپنی بہنوں کو دیکھ کے، اپنے بھائی کو دیکھ کے، یا اللہ ان کے راستے کھول دے آگے. کوئی بھی بات ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی فیلنگ بھی ہے، وہ اردو میں اللہ کے آگے رکھیں، آہوزاری کر کے کہیں کہ اللہ میرا کام آپ کروا دیں، میری مشکل آپ دور کر دیں، میرے دل کو وسعت دے دیں، سکون دے دیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اور یہی سنت طریقہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں مکمل دیکھتے ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے کوئی حالات ہو. جنگ بدر میں کیا تھا؟ وسائل ہی نہیں ہیں، کیا لڑیں گے جا کے. پھر بھی کیونکہ حکم آ چکا تھا، جانا تو تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پہلے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایسے آہوزاری کے ساتھ لگاتار کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر گر رہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت کر لیا آہوزاری، اب بس کر دیں، اب بس کر دیں. کیا ہم بھی اپنی پریشانیوں میں ایسے ہی آہوزاری کرتے ہیں اور پھر دعا نہیں سنی جاتی، یا ہم آہوزاری کرتے ہی نہیں ہیں، دعا مانگتے ہی نہیں ہیں دل سے، ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بھروسہ کر کے مانگا ہی نہیں ہوتا، ہم صرف اپنے زور بازو یا اپنے وسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو اصل بات یہ سکھانے کی ہے، خود بھی سیکھنے کی ہے، اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو مایوس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سکھانے کی بات ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، کوشش کرنا، اچھا گمان اللہ سے رکھنا، اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا کہ جب درست وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا کام ہو جائے گا. اور اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں ضرور خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بعض دفعہ کسی اور راستے کی طرف چلانا چاہتے ہیں. جس راستے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوتا، ہم اس وقت بھی گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ پہ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے اللہ سے مانگا ہے تو وہ آپ کو جو بھی کرے گا آپ کے ساتھ معاملہ وہ خیر پر مبنی ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اب خواہشات کے پیچھے تو اگر آپ چلنا دیں، کسی کو چھوڑ دیں، وہ تو ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ اگر میں نے کوئی چیز مانگی تو اور اللہ نے مجھے نہیں دی ہے، یقیناً مجھے اس کا بدل عطا ہو جائے گا. اسی طرح سے انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے اور پھر دیکھے کہ کیا میں نے کیسے مدد مانگی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے ویسے مانگ لی ہے میں نے؟ کیا میں نے دعاؤں میں حد کر دی ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریزی کی ہے؟ کیا میں نے تہجد میں اٹھ کے مانگا؟ قبولیت کے اوقات میں مانگا؟ جیسے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اقامت کے وقت دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. کیا میں نے ایسے مانگا؟ اصل بات ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہوتی ہے. ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، بہت ہی اچھی ماشاءاللہ، ہمارے اپنے الہدا ہی کی ہیں اور ماشاءاللہ تقویٰ میں بھی بہت آگے ہیں. لیکن میں اتنی متاثر ہوئی ان کی بات سن کر، میں نے یہ کہتے ہیں نا آپ مان گئے کہ
واقعی ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں تھی، ہم جو کہتے ہیں نا جن باتوں کے ہمیں شکوے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے دعا کرنا سیکھا ہے، اور وہ اتنی آہوزاری کرتی ہیں اللہ کے آگے، اتنی کرتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں روز ان کو اتنا رونا کہاں سے آ جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلا میری ایک بہن تھی، ان کے اولاد کا مسئلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے اتنا مانگا، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ زکریا علیہ السلام کی طرح میری بیٹی کو یحییٰ دے دیں، میں اس کا نام بھی یحییٰ رکھوں گی، ایسے باتیں کرتی ہیں، آپ دیں گے تو میں اس کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کروں گی۔ کہ لیکن انہوں نے اتنا مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا میری بہن کو، اور وہ اس کا نام بھی یحییٰ ہے، اور وہ اتنا مختلف بچہ ہے باقی سارے خاندان سے کہ ہم باقی دیکھتے ہیں کہ جیسا میری امی نے مانگا اللہ نے بالکل ویسا عطا کر دیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہوا، جو اولاد کا مسئلہ تھا اب ان کے مزید 4 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، ایسے دعا قبول ہوئی جو کہ لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ میری اپنی بیٹی تھی، اچانک سے اس نے چلنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، کیسے ہوا، 11 سال کی بچی، اور ہم اتنے پریشان ہوئے، کچھ ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی تو ذکر اذکار بھی کیے، لیکن اللہ سے میں نے دعا بھی بہت کی، علاج بھی کروایا، ساری چیزیں کی، اور میں نے بڑی دعا کی اللہ سے، ہر قبولیت کے موقع پہ میں نے دعا کی کہ اللہ میری بیٹی کو آپ چلتا ہوا کر دیں، آپ نے مجھے صحیح سارے اولاد دی تھی، اس کو دوبارہ چلا دیں، لوگ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، میں تو آپ کے در پہ آ رہی ہوں۔ یعنی میں نے اس طرح عام بات جیسے آپ کسی کو بھی اپنے جذبات کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ فکر ہے اس کی، کہ لیکن آپ یقین کریں کہ 3 مہینے گزرے تھے اور میں ذکر اذکار کر رہی تھی، سب تھا، اچانک میری بیٹی صوفے سے اٹھ کے پورے گھر میں بھاگنا شروع ہو گئی، جبکہ وہ ویل چیئر پہ آ چکی تھی۔ یہ ہے کہ لیکن میں ایک دن بھی مایوس نہیں ہوئی اس کے معاملے میں کہ وہ نہیں چل سکے گی، حالانکہ وہ ویل چیئر پہ تھی۔ تو یہ والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا، بڑی اچھی مثال میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب مایوسی ہونے لگتی ہے یا جب انسان کسی ایسے اقدام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کمی کہاں ہوتی ہے، اس کے اپنے عمل میں کہاں کمی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح میری پریگننسی ہوئی اور میری پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا، تو جیسے بچوں کو ہوتا ہے کہ بھئی اب بھائی ہونا چاہیے تاکہ ہم برابر ہو جائیں، بچوں کو تو یہ شوق ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ اب بھائی اب ہم لے کر آئیں گے نا اپنے گھر میں۔ اب میں نے 6 منتھ پہ الٹرا ساؤنڈ کروایا، میری بیٹی آئی تھی، لیکن اس کا بڑا پریشر تھا کہ اب بھائی آئے گا ہمارے گھر میں، اور اگر بھائی نہ آیا نا تو پھر میں نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے 2 لوں گا، کیونکہ پھر ہمارا بیلنس خراب ہو جائے گا، اس طرح کہیں تھی اس نے مجھے ایسے پریشرائز کیا ہوا تھا۔ میں نے اللہ سے بڑی دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو بھائی دے دے۔ سوچیں جب آپ 6 مہینے پہ کرا رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ، اس وقت بیٹی آ رہی ہے، 3 مہینے کے بعد جس میں ڈلیوری ہوتی ہے تو میرا بیٹا ہوا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے وہ بات کہ جس کو ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے کبھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی بات کہنا، مسئلہ بیان کرنا، رونا دھونا، جو بھی آپ کے غبار ہے اللہ کے آگے نکالنا، 4 کلمے کی تسبیح کرنا۔ اسی طرح کیونکہ یہ شیطان سے بچاتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، صبح شام 100 دفعہ 4 کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، اور یہ سب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح راستے کھولتا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، کئی لوگوں نے تجربات بتائے اپنے کہ ہم نے جب یہ ذکر اذکار کیے اور اللہ سے مانگا، اللہ نے ہر طرح کی بیماری، کیونکہ ایک شیخ کا ذکر آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ان اذکار سے اللہ نے میری جسمانی بیماریاں دور کر دی جس میں میں گھرا ہوا تھا، اللہ نے میرا قرضہ ادا کر دیا جس میں میں جکڑا ہوا تھا، اللہ نے مجھے روزگار میں برکت عطا کر دی میرے اپنے روزگار کے اندر، اور میرے وہ سارے بند راستے کھول دیے کہ جن کی وجہ سے میں پریشان رہتا تھا۔ یہ ہے کرنے کے کام، یہ ہے لوگوں کو بتانے کے کام، ایسے لوگوں کو جو خودکشیوں تک جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جنہیں راہ نہیں ملتی کیونکہ انہیں دین کا علم ہوتا ہی نہیں ہے کہ کہاں جائیں اور کس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کریں۔ تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کنسول کریں، ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں، ایسے لوگوں کی فکر کریں، انہیں نکالیں ان پریشانیوں کے اندر سے، اس سے پہلے کہ وہ یہ اقدام کریں۔ پھر اسی طرح
ہمارا یعنی کتاب سے جوڑنا، ضرورت مندوں کے حق میں جو آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنا، یعنی بعض دفعہ کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کسی کو ذکر اذکار کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھیں کس کی کیا ضرورت ہے اور وہ ہم سے وابستہ ہے۔ بعض دفعہ ہم زکاتیں صرف اپنے قریبی ملازم کو دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ اب کون تلاش کرے کسی غریب کو جا کے کہ اصل کون ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں جھول آنا بھی، کسی کے حق میں کمی ہونا بھی ایک طرح سے اس کو اس نوبت تک لے کر آتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہماری جو اضافی چیزیں، ہمارا مال، ہم سب میں ان میں لوگوں کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے صدقات روکے رکھتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے گھر میں جمع رکھتے ہیں، نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، جبکہ بہت سے حقدار بیٹھے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہوتے ان سب چیزوں کے؟ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پڑوسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، خاندان میں کیا ضرورت ہے، بزرگوں کو کیا ضرورت ہے، اگر کوئی معذور ہے اسے کیا ضرورت ہے، محلے میں مسجد کے امام کی کیا ضرورت ہے۔ ہر چیز پہ نظر رکھے مومن کی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرے میں کوئی شخص ڈپریشن میں جا کے خودکشی کر سکے کبھی، جب ایک ایسا معاشرہ ہوگا۔ تو اس لیے تعلیم کو عام کریں، جو کچھ قرآن و سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق خود بھی لوگوں کی مدد کریں اور ان تک یہ پہنچائیں۔ پھر اسی طرح عام انسان کی بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا، بے روزگاری، مہنگائی، اس میں نہ صرف یہ کہ حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عوام کا خیال کرے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ وہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو وہ عمر سے پوچھا جائے گا، اور اس کا طریقہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ وہ خود بذات خود راؤنڈ لیتے تھے، رات کے وقت میں بھیس بدل کے راؤنڈ لیتے تھے تاکہ لوگ سچی بات ان کے سامنے آ سکے، کیونکہ بعض دفعہ وزیر مشیر بھی حاکموں کو خوش کرنے کے لیے غلط خبریں دیتے ہیں، سب اچھا کی خبریں دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اصل حقیقت پتہ نہیں چلتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی اہم پوسٹ ہے کہ اس میں کوئی یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا، یا میں نے جو کچھ کیا تھا بس وہ کافی تھا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے، بطور عوام ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں اور اپنے پیاروں کی مدد کریں، جو ہماری مدد کے محتاج ہیں ان تک پہنچیں، اور یہ حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کریں، یعنی گویا کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں جن میں آج ہم غفلت برت رہے ہیں۔ ہم اپنے ہی خاندان کو نہیں پوچھتے، ہم اپنے ہی محلے سے لا علم رہتے ہیں کہ ساتھ کون رہ رہا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی معذور ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کے فادر بیمار ہیں، اس کے بچے 3 پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں، ہم اس تک اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے ہیں۔ تو ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ بریک عمر کیسے اور کن کاموں میں گزاری؟ کتنے مشکل سوال ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ میں تو جب اس بات کو سنتی ہوں میرے پاس استغفار کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ ایک بھی سوال کا جواب جو ہے وہ ایسا ہے، ایک سوال کا کہ بھاری پڑتا ہے۔ عمر کیسے اور کن کاموں میں خرچ کی؟ دیکھیں اپنی پچھلی زندگی ذرا، کیا جواب دیں گے؟ جوانی کہاں صرف کی؟ دیکھیں کہاں صرف ہو رہی ہے۔ ابھی تو اگر ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور پیچھے کتنا حصہ گزر گیا جوانی کا۔ پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کما تو چلو مرد رہے ہیں، لیکن لگانے والی تو عورتیں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہر وقت برانڈ کی دوڑ میں لگے رہنا، ہر وقت ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں کچھ نہ کچھ ضائع کرتے رہنا چیزوں کو اور مال کو۔ پھر جو علم حاصل کیا اس پہ کہاں تک عمل کیا؟ یہ کتنا مشکل سوال ہے۔ کتنے شوق سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ایک پر ایک ڈگری لیتے چلے جاتے ہیں، لوگوں پہ روب جماتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہم تو بڑے علامہ بھی ہیں، ہمیں تو دین بھی پتہ ہے، ہمیں دنیا بھی پتہ ہے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی، جب سوال آئے گا تو اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ ہمیں عمل نصیب کر دے۔ اسی طرح عمر میں برکت کی بھی دعا کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جو انسان کی عمر میں برکت ڈال سکے۔ صلہ رحمی اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ والدین کے بعد تمام رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ احسان کرنا، حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ رکھنا، اور حسب توفیق اور استطاعت ان کے تمام قسم کے حقوق فرض سمجھ کر ادا کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یعنی صرف ان میں میل ملاقات ہی کافی نہیں ہوتا، دیکھیں ان کی کیا ضروریات ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔
پھر اسی طرح ان کو برائی سے روک سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، یہ صلہ رحمی ہے۔ پھر قطع رحمی کیا ہے کہ رشتے اور قرابت داریاں سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہی اپنے دست قدرت سے ان کو باندھ کر رکھتا ہے۔ فطرت کی اس گرہ کو انسان جان بوجھ کر تعلقات میں بگاڑ پیدا کر کے، یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ توڑ دے، یا جہالت کے ہتھ کنڈے، غیبت، بہتان، چغلی، حسد، بدگمانیاں کر کے کچھ اور چیزیں ایسی درمیان میں رشتہ داروں کے درار ڈال دے، اس طرح کے تمام شر قطع رحمی کہلاتے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کے اپنے رشتوں کو کسی بھی وجہ سے کاٹ دینا، چاہے وہ قصور ان کا تھا یا آپ کا تھا، کسی بھی طرح سے جو الگ ہو جانا ہے اور بعد میں نہ ملنا ہے، یا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی شرنگیزی کرنا ہے، یہ سب قطع رحمی ہے۔ اسی لیے جو صلہ رحمی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اچھا کرے تو آپ اچھا کریں، بلکہ صلہ رحمی ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب شخص آپ سے روک لے اس کو دینا، جو نہ ملنا چاہے اس سے ملنا، اور جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس سے حسن سلوک کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی وعید اس بارے میں بتائی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ رحم رحمان سے مشتق ہے، اس کی محبت والے اللہ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا اس کو میں ملاؤں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں بھی اس کو کاٹ دوں گا۔ رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا کہ جو مجھ سے ملائے اس کو اللہ ملائے، اور جو مجھ کو کاٹے تو اللہ بھی اس کو کاٹ دے۔ گویا کہ جو لوگ لوگوں کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، انسانوں کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی خیر کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اس کا انعام بطور خاص ملتا ہے کہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے ان کو، اور جو ان سے کاٹتے ہیں، اس کے بندوں سے کاٹ لیتے ہیں، تو وہ اللہ سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح عمر میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی ہر ایک کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آئے، چاہے وہ اس سے خیر کے ساتھ نہ پیش آتے ہوں۔ اب اس میں بعض دفعہ سوال یہ آتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں یا ملنے والے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو شر کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی آپ تو ملنا چاہتے ہیں لیکن پتہ ہے آپ کو کہ اگر آپ ملیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی شر کی بات ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں ہر ایک سے مناسب فاصلہ رکھ کے ملنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہر شخص سے تو روزانہ نہیں ملتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ روز میں ملیں تو بہت اچھا ملتے ہیں، کچھ کا ہوتا ہے اگر آپ روز ملیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں آپ سال کے بعد ہی ملیں تو بہت اچھی طرح ملیں گے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی کسی کو تانا نہیں، کچھ ہوتے ہیں سال کے بعد بھی ملیں گے تو کوئی نہ کوئی تانے کی بات کر جائیں گے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے جو تعلق اچھا چل سکتا ہے اس سے اتنا تعلق رکھ کے چلے رکھنا۔ اسی طرح ان کی غمی خوشی میں ایک دوسرے کو اٹینڈ کر لینا۔ بعض دفعہ آپ جا کے اٹینڈ کرتے ہیں اور بعض دفعہ آپ صرف فون پہ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بیمار ہے، آپ دوسرے شہر نہیں جا سکتے لیکن فون پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، فون پہ بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی طریقہ اختیار کریں جس سے آپ کی طرف سے حق ادا ہوتا رہے کسی نہ کسی طرح سے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ذریعے سے نیکیاں رکھی ہوئی ہیں ہماری، مثلا اولاد کی نیکی والدین سے وابستہ ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے اس سے وابستہ ہے، اور کئی رشتوں سے وابستہ ہے۔ اب اگر کسی کے اپنے والدین سے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں تو وہ کیا خدمت کرے گا؟ کیا وہ والدین کی دعائیں لے گا؟ کیا اس کی عمر میں برکت ہوگی؟ کیا اس کو نصیب اس کے کھلیں گے؟ کیونکہ اس نے خود ہی بند کر لیا اپنے لیے ایک ایسا دروازہ جو اس کو نیکی کی طرف ہوتا تھا۔ تو ہماری بہت ساری نیکیاں دوسروں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے اگر کہیں تنگی آتی ہے کہ اللہ ہمیں باہمی الفت عطا فرما، اللہم الف بین قلوبنا، کیوں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر سکیں۔ اس لیے ہمیں الفت چاہیے ایک دوسرے کی، تاکہ میں اپنا فرض ادا کر سکوں، اسے چاہیے ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسرے کے رزق میں ایک دوسرے کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا حصہ مل جاتا ہے آپ کو، جب کوئی اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلا کرتا ہے، خیر کرتا ہے، تو آپ کی اس کو دعائیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے، اور عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک ہے۔ اسے ہائی لائٹ کر لیں، یعنی نیکیاں کرنا، دوسروں کی بھلائی خیر کے کام کرنا، دعا کرنا انسان کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کہ بعض دفعہ آپ کی اپنی بڑی تنگیاں آ رہی ہوتی ہیں زندگی میں، بڑے مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، دیکھیں کہیں آپ نے کسی اور کی زندگی تو تنگ نہیں کی ہوئی،
کہیں آپ نے کسی اور کا راستہ تو نہیں روکا ہوا جس کی وجہ سے آپ کے راستے میں بندش آ رہی ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب مشکل آ جائے، جب پریشانی آ جائے، تو اسی جنس کی نیکی کر جائیں. بیماری آپ کو تنگ کرتی ہے، کسی بیمار کی دوا لیتے ہیں، اس کو فائدہ ہوگا. اسی طرح سے آپ کو تنگی اپنے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کسی اپنے ایسے رشتہ دار کے ساتھ نیکی کر جائیں جو آپ کے ساتھ نہیں کرتا. آپ دیکھیں کیسے گھٹن کم ہوتی ہے پھر آپ کی. صلہ رحمی میں رحم کے یہ صرف خونی رشتے شامل نہیں بلکہ ازدواجی اور سسرالی رشتے بھی شامل ہیں. اول ذکر رشتے ہر کوئی نبھا لیتا ہے، یعنی گھر کے میکے کے رشتے. اصل نیکی بہادری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سسرالی رشتہ داری کو بھی نبھایا جائے اور ان سے بھی اسی لطف اور محبت کا معاملہ کیا جائے، اس لیے بھی کہ یہ رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوئے ہیں اور اسی کی گواہی کے ساتھ جوڑے گئے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتے ناطے دیے اور اس نے پھر خود ہی ان کے حقوق و فرائض رکھ دیے. کیا اولاد ہماری چوائس کی ہوتی ہے؟ نہیں. کیا ماں باپ ہماری چوائس کے؟ نہیں. کیا ہم جو رشتہ تلاش کرتے ہیں وہ پرفیکٹلی ہماری چوائس ہوتا ہے یا مجبوراً ہم بس ہاں کر دیتے ہیں کچھ کمی بیشی پہ؟ ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے. کیا اس ایک رشتے کے ساتھ جو ہم بیٹا یا بیٹی سلیکٹ کرتے ہیں اپنے رشتے کے لیے، اس کے ساتھ جتنے باقی رشتے بنتے ہیں کیا وہ ہماری چوائس ہوتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جتنے بھی زندگی میں رشتے ملتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی چوائس اور اس کا فیصلہ ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس نے حکم دیا کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. لہٰذا اس میں ہماری مرضی نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہمیں پسند ہے ان کے ساتھ تو ہم اچھے ہو جائیں اور جو پسند نہیں ہے ان کے ساتھ ہم برا کر لیں یا ان کو بالکل چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اطاعت یہاں پر بھی اسی طرح ہے جیسے نماز کی اطاعت، روزے کی اطاعت ہے، تو ان حقوق و فرائض کی اطاعت بھی جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سسرالی رشتوں کے معاملے میں بعض دفعہ شیطان ایسی ایسی دراڑیں ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے. بعض دفعہ معاشرے کا سکون چلا جاتا ہے، یا اسی طرح سے بعض دفعہ گھر کا سکون اٹھ جاتا ہے صرف ان جھگڑوں کی وجہ سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو رشتے ناطے ملے ہوں. کبھی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا کوئی دنیا میں نہیں ہوتا، اس کی محرومیاں اور اس کی جو کسک ہوتی ہے نا ایک، کیونکہ انسان کی نیڈ صرف روٹی نہیں ہوتی، ایموشنل نیڈز بھی اس کی نیڈز میں شامل ہوتی ہیں. لہٰذا مردوں عورتوں دونوں ہی کے بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کریں. یعنی مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرال کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں. اسی طرح بالفرض کوئی رشتہ دار اپنے اس فرض کو ادا نہیں کرتا تو اس کے مقابل رشتہ داروں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے اسی طرح کا سلوک کریں زیادتی کا جیسے کہ پہلا کر رہا ہے. اسی کا نام صلہ رحمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا اصل صلہ رحمی کرنے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دونوں جہان کے بہترین اخلاق بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جو نہ ملیں ان سے ملا کرو، جو نہ دیں ان کو دیا کرو، اور ظالم کے قصور کو معاف کر دیا کرو. بس یہ اسٹمپ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے اور آپ نے پریکٹیکلی ایسے کر کے دکھایا ہے، جبھی تو آپ کو بہترین اخلاق کا مالک کہا گیا. کیا آپ ابو جہل کے ساتھ بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ تو انتظار کرتے تھے، آپ نے دعا کی یا اللہ حضرت عمر میں سے ابو جہل میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا قلعہ بنا؟ کیوں دعا کی؟ حالانکہ دونوں ہی مخالف تھے، دونوں ہی اس وقت اسلام کے دشمن ہوئے ہوئے تھے. اس دشمن کے لیے بھی دعا کرنا اس لیے کرنا کہ ہمارا اخلاق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی اور کے ساتھ اپنے دل میں کوئی تنگی رکھیں، اور ہر ایک کی خیر چاہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے دیکھیں کہاں کہاں میرے دل میں تنگی آتی ہے، کون کون ایسا رشتہ دار یا کون کون ایسا شخص ہے میرے ارد گرد جو مجھے بہت برا لگتا ہے. اور برا لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے مومن بھائی سے دور کرنا چاہتا ہے؟ تو ہمارے یہاں عموماً تعلقات بگاڑنے کے بعد آخری جملہ بولا جاتا ہے کہ مر جاؤں تو فلاں کا منہ نہ دیکھوں، یا میرا منہ نہ وہ دیکھنے آئے جب میرا انتقال ہو جائے. تو ایسی وصیتیں چھوڑنا یا ایسی باتیں کرنا یا وہ میرا چہرہ نہ دیکھے یا میں تو اس کی کبھی خوشی غمی میں نہیں جاؤں گی، بس آج سے تم میرے لیے مر گئے میں تمہارے لیے مر گئی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ سب جاہلانہ قسم کے جو رویے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، یعنی اس سے ناراض رہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور کہاں یہ کہ ساری زندگی یہ کہہ کے مرنے جینے کی باتیں کر کے اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جانا. کیونکہ بعض دفعہ کچھ خاندانوں میں والدین کے جھگڑے ہوتے ہیں
بچے اسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم چھپ کے کیوں پھپھو کے گھر گئے تھے، تم نے کیوں ان کو پوچھا تھا. تو یہ تو آپ نسل در نسل ایک ایسا جرم کر رہے ہیں کہ جو جائز ہی نہیں ہے. نہ آپ کو خود قطع رحمی جائز تھی، نہ کسی اور کو کروانے کے لیے جائز تھی. تو اپنے ذاتی جو مسائل ہیں ان پہ اللہ کو کے اوپر چھوڑ دیں، معاف کر دیں لوگوں کو، محبتوں کی دعا کریں. اور میں نے کتنی ایسی مثالیں سنی کہ دو لوگوں میں 20-20 سال تک کوئی بات چیت نہیں تھی. کوئی اسٹوڈنٹ نے بھی بتایا 20-20 سال تک کچھ نہیں تھا. ایک اگر کہیں پہ پہنچ جاتا تھا تو دوسرا فوراً نکل جاتا تھا وہاں سے، اگر کسی فنکشن میں بھی کسی کو دیکھ لے. یہ حال تھا. انہوں نے کہا پھر آخر میری امی جو تھی وہ آگے بڑھی، اور وہ مسجد میں جب دیکھا کہ اکٹھی ہوئی ہیں تو میری امی نے اپنی کرسی آفر کر دی ان کو ایک دن. اس دن کے بعد سے وہ صلح ہوئی دونوں کے اندر کہ اب یکجائیں دونوں. بات تو صرف اتنی ہے کہ محسن کون بنتا ہے، اور جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ سارا اجر لے جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کی جو باتیں ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، یہ ہمارے دنیا اور آخرت سے وابستہ ہیں. یہ لڑائی جھگڑے صرف خاندان کے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ہماری آخرت اور میں جنت اور جہنم پوشیدہ ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے اطاعت میں ایک دوسرے کا حق اس کو محسن بن کے دینا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اکیلی رہ جاتی ہیں شوہر کے انتقال کے بعد تو انہیں عدت سے گزرنا پڑتا ہے. اب بیوہ کی عدت دیکھی جائے تو وہ کیا ہے؟ عدت کے لغوی معنی شمار یا گنتی کرنے کے ہیں. شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں عورت کو خامن کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے، زمانہ عدت کہلاتا ہے. عدت کی مدت بیوہ عورت کی 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ میں. اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں. لیکن اگر بیوہ حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک ہے، یعنی جب ڈیلیوری ہو جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ اس 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو یا اس سے کئی ماہ بعد ہو. یعنی وہ اگر فرض کریں کہ اگلے ہی دن ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم. اور اسی طرح اگر کسی کی ڈیلیوری جو ہے وہ 9 مہینے بعد ہوتی ہے تو اس کی پھر عدت 9 مہینے رہے گی، یعنی وہ پھر سارے احکامات اس پر وہی آئیں گے. اسی طرح سوگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں، البتہ اپنے خامد کی وفات پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرے گی. اب یہ سب چیزیں پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے والے معاملے سے اس کا تعلق ہے کہ ہم پھر مرنے جینے کی رسموں کے اندر یہ چیزیں شامل کریں دین کو، جو کہ اصل دین ہے، کہ ہم 3 دن کے بعد پھر اپنے آپ کو نارمل روٹین کے پر لے آئیں. کیوں لے آئیں؟ تاکہ لوگوں کو درس ہو، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ یہ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. اب چاہے لوگ باتیں بنائیں کہ دیکھو اتنی جلدی یہ تو اپنے کاموں سے شروع ہو گئے، اتنی جلدی انہوں نے تو نئے کپڑے بھی پہن لیے، اتنی جلدی وہ تو عام بالکل روٹین تھے، چائے پانی بھی چل رہا تھا وہاں تو جب ہم گئے ان سے بات کرنے. تو آپ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ سوگ 3 دن کے بعد نہیں ہے. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات اپنے عمل سے لوگوں کو ابلاغ کرتی تھیں. اب سوگ کیا ہے؟ یعنی یہ جو بات ہے کہ 3 دن کا سوگ یا 4 ماہ 10 دن کا بیوہ کا سوگ میں کیا ہے؟ اب اس میں یہ آتا ہے کہ زینت سے پرہیز کیا جائے، یعنی بیوہ اس دوران میں زینت نہ کریں. عدت گزارنے والی بیوہ کسی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نیز وہ خوبصورت اور شوخ رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی. مہندی اور سرمے سے لے کر ہر قسم کا میک اپ اس کے لیے ممنوع ہوگا. اسی طرح نہ خوشبو لگائے گی اور نہ زیورات سے سجے گی. حکمت یہ ہے کہ خامد کی جدائی کے بعد اس کی رفاقت میں گزرے ہوئے دنوں کا احترام، نیز فوری طور پر دوسرے نکاح کی پیشکش سے بچے رہنا اس سادگی اختیار کرنے کی حکمت ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر اسے فوراً نکاح کی آفر نہ کریں، کیونکہ یہ جو پیریڈ ہے یہ کلیئر کر دیتا ہے ایک طرح سے کہ کوئی پریگننسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر عورت غم کی حالت میں ہوتی ہے کیونکہ ایک لمبی رفاقت ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ. لیکن بعض دفعہ آپ دیکھیں گھر والے پریشرائز کرنے لگتے ہیں، باہر سے رشتے آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مینٹلی بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طرح سے اس کا ایک کنسول کا ٹائم ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، سادہ کپڑے پہن سکتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نہا نہیں سکتی یا اپنے آپ کو غم میں ڈال کے گندے میلے کپڑے بدبودار پہن لے، ایک کونا پکڑ لے، بس بالکل اپنے آپ کو ایک بوسیدہ بنا لے. یہ بھی اس سے مراد نہیں ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس غم میں ڈالے نہیں رکھنا کہ غم کی شکل بنائے رکھیں اپنے اوپر، بس اس میں زینت اختیار نہیں کرنی. پھر باہر نکلنے سے پرہیز کرنا. عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی. اگر کسی نہایت ضروری کام سے جانا پڑ جائے
تو اس صورت میں تقوی کی بنیاد بناتے ہوئے وہ رات اپنے گھر میں آ کر گزارے جہاں خامد کی وفات ہوئی۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خامد کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا جس گھر میں تمہیں اپنے خامد کی موت کی خبر آئی ہے اسی میں رہو جہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، یعنی تو اپنے میکے نہ جا بلکہ خامد کے گھر میں رہو۔ اب حدیث کے الفاظ سے یہ معنی نہیں لیے جائیں گے کہ اگر ایک عورت نے خامد کی موت کی خبر کسی اور کے گھر پہ سنی ہے، مثلا بعض دفعہ کوئی حج پہ گیا اب وہاں فوت ہو گیا، بعض دفعہ کوئی کسی دوسرے ملک گیا، کسی پڑوسی کے گھر گیا، کسی اور رشتے دار کے گھر دوسرے شہر گیا، تو اب وہ وہاں نہیں رہنا شروع ہو جائے گا، وہ آئے گا تو اپنے گھر میں ہی، تو اس لیے وہاں آ کر ہی پورا کرے گا۔ اسی میں یہ بھی گنجائش نکلتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی خاتون بالکل اکیلی ہوتی ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مثلا وہ میاں بیوی رہتے تھے، کوئی بچے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اکیلی، وہ سیف نہیں ہے اس علاقے میں رہنے میں، تو اس صورت میں اگر وہ آ کر اپنے کسی بھائی یا میکے میں آ کر عدت گزارتی ہیں تو اس کی گنجائش اس صورت میں ملتی ہے جبکہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں، ورنہ عورت کو شوہر کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شوہر کے گھر سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہاں اس کو ایک تسکین ملتی ہے۔ اگر آپ ایک دم سے اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا تو شاید اس کا کام جو ہے ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ سب عورتوں کو اپنے گھر سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ جس میں اس کا اکیلے رہنا سیف ہی نہ ہو۔ اسی طرح دوران عدت عورت کو کسی ایسی مجبوری یا اشد ضرورت کے تحت باہر جانے کی رخصت ہے، مثلا علاج کی غرض سے معالج تک جانا، بچے کو اسکول چھوڑنے جانا کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں، یا گھر کے سودا صرف لانا کیونکہ کوئی اور لا نہیں سکتا، جبکہ گھر میں واقعی اس کا کام کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں اپنے آپ کو پردے میں باہر لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ روزگار کے معاملے میں محتاج ہے، کوئی دوسرا ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، یعنی وہی کماتی ہے، اپنی واحد کفیل ہے، تو اس صورت میں بھی اگر نکلنا پڑے تو وہ اپنی نوکری پر جا سکتی ہے، گاؤں میں کھیتی باڑی یا مویشی سنبھالنے کا کام کر سکتی ہے، اور اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے جس میں نے ابھی کہا کہ تھوڑا پردے کا اہتمام کر کے، سادگی کا اہتمام کر کے کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ عدت کی دوسری شرائط کو بھی پابند رہے، یعنی بغیر بنے سمرے باہر نکلے اور شام سے پہلے گھر آ جائے۔ اسی طرح بیرون ملک مستقل مقیم ہونے کی صورت میں یا عارضی قیام کے دوران اگر عورت بیوہ ہو جائے اور وہاں کے قوانین کی روح سے وہاں وہ مزید نہیں ٹھہر سکتی ہو تو اس صورت میں اسے وطن واپس آنا پڑے گا، اور اسی طرح دوران حج شوہر کی وفات ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ وہاں وہ نہیں ٹھہرے گی، اپنے ملک واپس آئے گی اور یہاں آ کر عدت گزارے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری صورتوں اور دولت کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تقوی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اسی طرح بیوہ کی خدمت کا خیال کرنا چاہیے، یعنی بیوہ کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بیوہ کو اسلام نے عزت کا مقام دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بعض لوگ اس سے عورت کو منحوس سمجھتے تھے، قابل نفرت سمجھتے تھے، اسی طرح اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، اور جیسا کہ وہ روزے دار جو کبھی روزہ افطار نہیں کرتا، یعنی لگاتار روزے رکھتا ہے، اتنا اجر ہے اس کے لیے ان کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ کہاں یہ کہ عجیب عجیب سی باتیں اور وہم منسوب کر لیے جائے بیوہ سے، یعنی جیسے بعض ان کو شادی میں نہیں بلاتے کہ نہیں ان کا سایہ نہ پڑ جائے اس کے اوپر، یا کوئی ایسا اچھا کام خوشی کا موقع ہو تو ان کو کہتے ہیں یہ الگ رکھیں کہیں ان کا سایہ نہ، یہ سب جاہلانہ باتیں، تو اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے تھے خواتین کا، لیکن ایسے جو لوگ تھے ان کے لیے آپ نے خاص طور پر تاکید بھی فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ تعالی عنہا جو ہیں ان کے ساتھ کیسا اچھا معاملہ کر رہے ہیں عورت ہونے کے ناطے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرماتے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بن کر دکھاتے۔ اسی طرح آپ کو خمس سے بھی محتاج ہو اور بیواؤں پہ خرچ کرنے کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ ان کی خدمت کو اپنے اہل بیت کے آرام پر مقدم رکھتے تھے، یعنی آپ بیواؤں کے لیے باقاعدہ جو فنڈز تھے وہ جاری کرتے تھے، جیسے کہ وہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ آئی تھی کہ مجھے غلام دے دیں، لیکن آپ نے ان کو نہیں دیا تھا، آپ نے ان کو صرف تسبیحات بتا دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت گنجائش نہیں تھی، اس وقت بیواؤں یتیموں کے لیے فنڈ جو تھا وہ جا رہا تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی پر ان کو مقدم کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، وہ تمہارے لیے ان غلاموں سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ تسبیحات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بستر پہ جاتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ تھکیں گے نہیں یا آپ کی باڈی میں انرجی رہے گی۔ پھر اسی طرح بیوہ کا نکاح بھی کر دیا جائے، یہ بھی ایک معاشرے کی اور خاندان کی ذمہ داری ہے
کہ بچوں کی کفالت کی خاطر بیوہ کی ضرورت اور رضامندی ہو تو عدت کاٹنے کے بعد اس کا نکاح کروا دیا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابیات میں سے کتنے ایک ایک خاتون کے 3 3 4 4 نکاح ہوئے ہوئے تھے، کہ ایک سے نکاح ہوا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا، پھر اگلے سے ہوا، پھر وہ فوت ہو گیا، کام آ گیا، پھر ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ ایک عام بات تھی کہ کوئی بیوہ ایسی نہیں رہ سکتی معاشرے کے اندر کہ جس پہ 6 مردوں کی نظر ہو، یا وہ لوگوں کی محتاج ہو، یا پھر معاشرے میں کرپشن شروع ہو جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا نکاح ضرور کروا دیا جائے، جو ینگ ہیں بچیاں ان کا بھی اور جو بیوائیں ہیں ان کا بھی، تاکہ ان کا عزت اور جان مال محفوظ ہو سکے اور کوئی شخص بہکنے نہ پائے. اسی طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شریف اور حسن و جمال اور عزت والی بیوہ عورت جو شوہر کے انتقال کے بعد اپنے یتیم بچوں کی خاطر اپنے نفس کو نکاح سے روکے رہے اور محنت مشقت اٹھانے کی وجہ سے اس کی رنگت کالی ہو گئی ہو، قیامت کے دن مرتبے میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے قریب ہوں گے. راوی نے سبابہ اور وصلی انگلی کا اشارہ کر کے سمجھایا کہ ہم اس طرح قریب ہوں گے کہ جو ایک بیوہ اپنی جان لگا کر اپنے آپ کو ہلکان کر کے اپنے بچے پالتی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم نیکی کما سکتے ہیں. اسی میں سے یہ بھی شامل ہے کہ یتیم کی کفالت کی جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایک بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یتیم والا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو بلوغت سے پہلے جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. یتیم بلوغت کے بعد نہیں ہوتا کوئی بھی. بعض بڑے بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو یتیم ہوں. اسی طرح لڑکی اور لڑکے کے بالغ ہونے، عقل کی پختگی آنے کے بعد یتیمی ختم ہوتی ہے، اور والد کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں اور دیگر متعلقین کا فرض ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ احسان اور ہر ممکن بھلائی کا معاملہ رکھیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ اس کے سر پہ باپ نہیں ہے، اس کے سر پہ شوہر نہیں ہے، ہم ساری جائیداد دے لیں. کہاں غیر تو چھوڑیں، اپنے بعض دفعہ اپنے سگے چچا تایا جو ہے وہ اس میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں، ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، یا احساس نہیں ہوتا کہ بیوہ کہاں جائے گی، احساس نہیں ہوتا کہ جو باپ نے چھوڑا ہے اس میں ہم ایسی کوئی بات نہ کریں. یہ بہت اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے. اور آپ قرآن میں دیکھیں کتنا زیادہ یتیموں کے مال کی حفاظت کا ذکر ہے، کتنا زیادہ ان سے حسن سلوک کا ذکر ہے. اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیموں کے ساتھ کتنا بھلائی کا سلوک کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہیں. اور آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی اشارہ کر کے بتائی اور درمیان میں بہت کم فاصلہ رکھا. اسی طرح سے یتیم کے لیے اس کا باپ اگر اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے کہ کسی اور کو اس مال کی دیکھ بھال اور انتظام کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے تو اس ذمہ دار شخص کا فرض ہے کہ یتیموں کو بے سہارا اور کمزور سمجھ کر ان کا مال نہ کھائے اور نہ ہی حق تلفیاں کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے، اس کے احکامات کے مطابق ہی ان کے مال کو رکھے. اور یتیموں کا مال فرمایا گیا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہے ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت سخت گناہ ہے. گویا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جب معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کا اجر ہے، ہو سکتا ہے ان یتیم بچوں کی تربیت کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. بعض دفعہ انسان کی اپنی اولاد اس طرح فیض نہیں دیتی جیسے کہ کسی اور کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرنا فیض کا باعث بنتا ہے. اور خاص طور پہ اگر کسی ایسے کے ساتھ کریں تو وہ بھی لوگ لحاظ اس بات کا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم بھی ایک اچھا پرفارمنس شو کریں. تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ایسے بچے جن کے سر پہ ماں باپ نہیں ہوتے بہت سنجیدہ زندگی گزارتے ہیں اور ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں صرف کسی کی ذرا سی مدد سے، صرف سمجھداری سے، صرف کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اچھا مشورہ دینا، اچھے اسکولوں کا انتخاب کرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی پر جمع رکھے اور ہم کبھی ایسے نہ بہکیں کہ ہم کسی کے حق میں کمی کرنے والے یا مال کے لالچ میں آ کر کسی کا حق مارنے والے ہوں. اپنے دیکھیں ارد گرد کہیں کوئی ایسا یتیم آپ کے پاس تو نہیں ہے آپ کے خاندان میں، گھر میں، محلے میں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان لوگوں کو یہ حدیثیں سنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے یتیم کے ساتھ برائی کرنے کا یا اس کا حق مارنے کا، اور ان کو یہ حدیثیں بتا کر نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیں اور اس یتیم کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ابھاریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے اس کا مستقبل بنائے اور آپ کے ذریعے سے کوئی شخص جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے.
کیونکہ بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے بھی صرف دنیا کو دیکھ دیکھ کر بھی ہم لالچ اور حس میں آ جاتے ہیں یا ہم دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں دین کو یاد کروانا اور ابلاغ دین کرنا اصل میں یہ ان کے حق میں شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کرے، ہم نے جس کے حق میں جو بھی کمی بیشی کی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان یتیم بچے کو اپنے ساتھ کھلائے پلائے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، سوائے اس صورت کے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو معافی نہ ہو، جیسے شرک یا کفر کا ہوگا. بہت اجر ہے کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا. اسی طرح باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی بچوں کو اس غمناک ماحول کے اثرات سے ممکن حد تک بچانے کی کوشش کی جائے. اس وقت بچوں کی والدہ خود بھی شوہر کی جدائی کے المیہ میں ہوتی ہیں، لہٰذا بچے اس موقع پر دوسروں کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. اس موقع پر شعوری کوشش کر کے ان کو اس سے نکالا جائے اور اپنے آپ کو پیش کیا جائے کہ ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. کہاں یہ کہ ہر شخص ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری طرف مدد کے لیے آ جائیں. وہ مدد کے لیے کب آپ کی طرف آئیں گے؟ جب آپ ان کا حق نہیں دیں گے. اگر آپ ان کا حق دے دیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. اگر آپ ان کے باپ کی جو بھی کاروبار تھا، دکان تھی، کچھ تھی، اگر اسے چلانے کا اہتمام کر دیں تو وہ خود بخود آپ دیکھیں کہ وہ اس کے ذریعے سے پلنا شروع ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدائشی یتیم تھے اور یتیموں کی محرومی کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے یتیموں کے ساتھ خود بھی زندگی بھر حد درجہ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی خصوصی طور پر تلقین کرتے رہے. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا اور نہ میرے دونوں بھتیجوں کو بلاؤ. حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بہت چھوٹے تھے. آپ نے فرمایا حجام کو بلاؤ. حجام نے آ کر ہمارے سر مونڈ دیے. پھر آپ نے فرمایا محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتا ہے. اس موقع پر آپ نے میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اے اللہ خاندان جعفر کا والی بن جا، عبداللہ کے ہاتھ کمائی میں برکت عطا فرما. یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی. پھر آپ میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر کیوں ہے؟ ان کو تو میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں. گویا کہ آپ نے ان کی بیوہ کے ساتھ بھی اور ان بچوں کے ساتھ بھی بھلائی اور خیر کا معاملہ کیا اور ان کی دل جوئی کی. کیونکہ اس وقت انسان کو 2 لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. صرف اتنی سی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ کرنا انہوں نے خود ہی ہوتا ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہوتے ہیں جس سے تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ جو صرف یہ بیوہ اور یتیم کے ساتھ ہم حسن سلوک کر کے حاصل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کمسن یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اس سے اپنے والدین کی کمی کا احساس ہوتا رہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسے بچوں کو کتنا کنڈیم کیا جاتا ہے یا اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، حالانکہ ان کے باپ کا پیسہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ خود استعمال کر لیتے ہیں اور ان کو یتیم اور اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ وہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں نہ وہ اچھا کوئی بن پاتے ہیں. کمسن یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں جس سے اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور نہ ہی کبھی اسے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو. خصوصاً عید وغیرہ پر یا کوئی ایسے مواقع کے اوپر ان کے ساتھ حسن سلوک کی تدبیر کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی فضیلت میں فرمایا جو اللہ کے لیے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا تو اس کے نیچے سے جتنے بال گزریں گے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو یتیم کے ساتھ نیکی کرے گا میں اور وہ دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے. اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب نہیں کرے گا جو یتیم پر رحم کرے گا اور اس سے نرمی سے بات کرے گا. ایک بار ایک شخص نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. اور وہ بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا اچھے سے اچھا انتظام کروانا، اچھے سے اچھی ان کی خیر خواہی سوچنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے چھوڑا تو یہ سوچنا کہ اچھا ہم اسے کہیں ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جب بچے بڑے ہوں تو یہ اپنا مال لے سکیں. یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے. ہمارے حج اور عمرے کرنے سے بھی بڑی نیکیوں سے ہے اگر ہم کسی یتیم کے بچوں کو اور بیوہ کو عزت دار مقام دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی سہولت کا باعث بنتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، یہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اس لیے
ان چیزوں کو بھی دینداری میں شمار کرتے ہوئے صرف یہ نہ سوچیں وہ میرے چچا کا بیٹا تھا یا میری تایا کا تھا، وہ میرا تو بعد میں لگتا تھا، پہلے وہ اللہ کی مخلوق اور اس کا وہ جو حق اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا اس کی حساب دہی ہمارے ذمہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر ایک کے لیے خیر کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں جہاں دنیا میں جو بیوائیں اور یتیم ہیں، اللہ ان کی کفالت کے لیے ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ ملا دے جو ان کے لیے نرمی کا برتاؤ کرنے والے ہوں اور کل کے لیے آسانیوں کے در کھولے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔